بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرے چینل پر تشریف لانے کا بے حد شکریہ۔ اس ویڈیو میں ہم علم الاعداد کے ساتھ قرآن کے ریاضیاتی نظام، حروف کا توازن اور عددی معجزات کے ذریعے یہ راز جانیں گے کہ اللہ حروف کا محتاج نہیں۔ اسی جملے میں چھپے ایک ایسے خفیہ راز سے بھی آگاہ کروں گا جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، اور پھر قرآن کی آیات سے اس راز کی تصدیق بھی پیش کروں گا۔ محترم ناظرین، کبھی دل نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ ذات جو تمام زبانوں اور آوازوں کو پیدا کرتی ہے، خود کسی زبان یا حرف کی پابند کیوں نہیں؟ قرآن، جسے ہم ایک الفاظ میں ڈھلی ہوئی کتاب سمجھتے ہیں، دراصل اپنے پیغام میں لفظوں کی دیواروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا اصل نور ان معانی کی گہرائی میں چھپا ہے جہاں انسانی عقل کا قدم نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام انسان کے بنائے ہوئے اظہار کا محتاج نہیں، بلکہ تمام اظہار کی ابتدا بھی وہی ہے اور انتہا بھی وہی ہے۔ جب ہم قرآن کے اندر موجود ریاضیاتی نظام، حروف کی ترتیب اور الفاظ کے تناسب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن علم و دانش کا عظیم مرکز اور محور ہے۔ اس کی ہر آیت اور آیت کے ایک ایک لفظ میں بہترین ترتیب اور اعداد کی حیران کر دینے والی کیلکولیشن موجود ہے۔ خود اللہ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ سورۃ النباء آیت 29، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کائنات میں ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو گن کر لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ یہ نظام اس خالق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اپنی حکمت کو کبھی الفاظ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے اور کبھی لفظوں سے ماورا کر کے سمجھاتا ہے۔ یہ ہر دور، ہر قدم اور ہر ذہن تک اپنے پیغام کو اسی طرح پہنچاتا ہے جس طرح اللہ چاہے وہ زبان کے، چاہے وہ دل کے راستے ہو، عقل کے ذریعے یا روح کی گہرائی میں اتر کر۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کے حروف میں بسا ہوا یہ توازن کس طرح ثابت کرتا ہے کہ اللہ حروف کا محتاج نہیں، بلکہ حروف اس کے امر کے تابع ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے لفظ کو بھی پیدا کیا اور معنی کو بھی۔ وہ حروف کی محتاجی سے بہت بلند ہے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے وہ حیران کن انکشاف جس کا ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اب شیئر کرنے لگا ہوں۔ ویڈیو کے اس سکرپٹ کی تیاری کے دوران میری نظر اتفاقاً اس جملے کے الفاظ پر ٹھہر گئی اور میں نے اس کے حروف گننے شروع کیے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس جملے کے کل حروف کی تعداد 19 ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں، اور یہ حسین اتفاق ہے کہ یہی جملہ میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ اس کے بعد میرا تجسس اور بڑھ گیا اور میں نے اس جملے کے تمام حروف کے اعداد عدد قمری سے چیک کیے، یعنی ہر حرف کی قیمت معلوم کی، تو نتیجہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ محترم ناظرین، غور کیجیے۔ پہلا لفظ ہے اللہ۔ اس کے حروف ہیں الف، لام، لام، ہا۔ الف کی قیمت 1 ہے، لام کی 30، پھر دوسرے لام کی 30 اور ہا کی قیمت 5 ہے۔ ان سب کو جمع کیا، 1 جمع 30 جمع 30 جمع 5، یہ 66 ہوئے۔ دوسرا لفظ حروف، ہا، را، واو، پا۔ ہا کی قیمت ہے 8، را کی 200، واو کی 6 اور فا کی 80۔ ان کو بھی آپس میں جمع کیا، 8 جمع 200 جمع 6 جمع 80، یہ 294 ہوئے۔ اب تیسرا لفظ کاف، الف۔ کاف کی قیمت ہے 20، الف کی 1، جمع کیا 1 جمع 20، یہ 21 ہوئے۔
چوتھا لفظ ہے محتاج، میم ہا تا الف جیم۔ میم کی قیمت ہے 40، ہا کی 8، تا کی 400، الف کی 1 اور جیم کی 3۔ ان کو جمع کیا 40 جمع 8 جمع 400 جمع 1 جمع 3، یہ 452 ہوئے۔ آخری لفظ ہے نہیں، نون ہا یا نون۔ نون کی قیمت ہے 50، ہا کی 5، یا کی 10 اور پھر نون کی 50۔ ان کو جمع کیا 50 جمع 5 جمع 10 جمع 50، یہ 115 ہوئے۔ ناظرین، اب ان تمام اعداد کو آپس میں جمع کرتے ہیں۔ 66 جمع 294 جمع 21 جمع 452 جمع 115، یہ کل 948 ہوئے۔ ان کو پھر آپس میں جمع کیا 9 جمع 4 جمع 8، یہ 21 ہوئے۔ پھر 2 جمع 1 کو بھی جمع کیا تو مفرد عدد 3 سامنے آیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کل اعداد 786 ہیں۔ ان کو آپس میں جمع کریں تو یہ 21 بنتا ہے۔ پھر 2 اور 1 کو جمع کریں تو عدد 3 سامنے آتا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے جملے اللہ حروف کا محتاج نہیں کا مفرد عدد بھی 3 سامنے آیا۔ کتنا حیرت انگیز اور حسین اتفاق ہے کہ اللہ کا ذاتی عدد بھی 3 ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے قرآن مجید کی روح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ حروف کا محتاج نہیں۔ اللہ کے نام میں 4 حروف ہیں، الف، لام، لام، ہا۔ اگر ہم سب سے پہلا حرف الف اس کو ہٹا دیں تو باقی لفظ للہ رہ جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت 284 میں فرمایا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کا ترجمہ یہ ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی ملکیت اور اسی کے اختیار میں ہے۔ اب حرف لام کو ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ لام کو ہٹایا تو باقی لفظ لہو رہ جاتا ہے۔ دیکھیے وہ عظیم ہستی پھر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ التغابن آیت نمبر 1، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کائنات کی ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے، ہر تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب اور آگے دیکھیے، ہم دوسرے لام کو بھی ہٹاتے ہیں۔ دوسرے لام کو ہٹایا تو باقی آخری حرف ہا رہ جاتا ہے۔ یہاں بھی رب کریم اسی طرح جلوہ افروز ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ نہایت رحم کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 59۔ اس کا ترجمہ ہے پوشیدہ حقیقتوں کا پورا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کی ہر جگہ موجودگی اور حکمرانی، جس کی تصدیق ہر قدم پر خود قرآن مجید کر رہا ہے کہ اللہ حروف کا محتاج نہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو پذیرائی بخشی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا تعاون اور حوصلہ افزائی کا جذبہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں قرآن کے مزید حیران کن معجزات اور چونکا دینے والے نئے نئے انکشافات کے ساتھ جو اس سے پہلے آپ کی نظر سے نہیں گزرے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔